أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. اہل کتاب یہود و نصارہ کے حوالہ سے مختلف تفصیلات بیان ہو رہی ہیں. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ کے ذریعے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد ہے، قل، اے ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب سے فرما دیں، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. یہود و نصارہ، تم دونوں طبقات کا گمان اور دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو، پیارے ہو، جنتی ہو، مگر یاد رکھو یہ محض دعویٰ ہے، محض خواب ہے. جب تک جس تورات و انجیل پر ایمان ہے اسے قائم نہ کر لو، تورات و انجیل کے جملہ احکامات کو پوری شان سے نہ مان لو، اس وقت تک لستم علی شیء، تم کوئی چیز نہیں ہو، کسی چیز پر نہیں ہو، کوئی اللہ کے پیارے نہیں، اللہ کے محبوب نہیں، کچھ نہیں. فضول ہواؤں میں اڑ رہے ہو، خیالی دنیا میں کھوئے ہو، شیخ چلی کے خواب دیکھ رہے ہو. تورات و انجیل کو قائم کرنا تورات و انجیل کی ماننا ہے، اسے پریکٹیکلی نافذ کرنا ہے. تورات و انجیل زندگیوں میں نظر آئے. تورات و انجیل میں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر، آپ کی سچی نبوت کے متعلق بشارات ذکر، علامات ذکر. اب تورات و انجیل پر ایمان ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو، تورات و انجیل کو یوں قائم کرو، یوں نافذ کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت، جس کی تورات و انجیل نے گواہی دی، اس رسالت پر ایمان لے آؤ، تورات و انجیل کو قائم کرو. وما انزل الیکم من ربکم، ہمارے محبوب انہیں سمجھا دیں کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب سے بھیجا گیا اس پر بھی ایمان لائیں، اسے بھی قائم کریں. قرآن پاک صرف زبانی جمع خرچ، زبانی دعوے، ہم اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، ہم جنت والے، ان زبانی دعووں سے کام نہیں چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا. یہاں تک کہ جو ایمانیات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، ان پر عمل ہو، ان کا زندگیوں میں نفاذ ہو. اللہ کے احکامات زندگیوں میں، دین دنیا کے معاملات میں نظر آئیں، ایمان کے ساتھ اعمال جڑے ہوں. یہود و نصارہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حسب حکم الہی
نصیحت فرمائی گئی، لیکن بدقسمتی سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تورات و انجیل کے قیام، اس کے احکامات کے نفاذ، تورات و انجیل کی روشنی میں قرآن کو ماننا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس طرف وہ آئے ہی نہیں۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہود و نصارہ حسد کی آگ میں جل رہے تھے کہ نبوت تو انہیں ملنی چاہیے تھی، یہ حجاز والوں کی طرف کیوں چل پڑی۔ حسد انہیں بے چین رکھتا تھا۔ یہ حسد کی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب آخری نبی پر ایمان سے محروم ہو گئے۔ بیمار جب تک خود کو بیمار نہ سمجھے، اس کے مرض کی تشخیص نہ ہو، تشخیص کے بعد پرہیز نہ کرے تو دوا کام نہیں کرتی۔ لہذا یہود و نصارہ بھی مزید سرکش ہو گئے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ارشاد فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اس جیسی نصیحتیں، قرآن پاک کا اترنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا چاہیے تھا، راہ راست پر واپس آ جاتے، لیکن یہ تو مزید سرکشی میں، کفر میں آگے بڑھ گئے۔ قرآن کے نزول نے انہیں ہدایت دینی تھی، ان کے طغیان میں، سرکشی میں، ان کے کفر میں تو اضافہ ہو گیا۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب معاملہ ایسا ہے کہ یہ خود گمراہی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، پھنستے جا رہے ہیں، یہ کفر کے اندھے کنویں میں گر چکے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، یہ ان کی اپنی پسند ہے، تو پھر آپ ایسی کافر قوم پر مایوس مت ہوں۔ جس طرف وہ بڑھے انہیں منزل ملی، جو انہوں نے